بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: ایک عورت کا احترام، میری خاموش جدائی کی کہانی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر عمر سے سنا، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، میں اس کے چہرے کے تاثرات سے، اس کی نظروں سے، اور جس دن سے وہ اس سے ملی تھی اس کے مجھ سے بات چیت کے انداز میں آنے والی تبدیلی سے یہ سب محسوس کر رہی تھی، بلکہ میں وہ دن بھی جانتی تھی جب وہ پہلی بار اس سے ملا تھا۔ میں ایک عورت ہوں اور عورت کا احساس کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن میں اس بات پر حیران ضرور ہوئی کہ میرے شوہر کے سارے گھر والے یکسر بدل گئے اور میں 2 مہینوں میں دوسری بیوی کے دوست بن گئے۔ میرے شوہر کے بھائی کی بیوی سارہ، جسے میں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھتی تھی، اس نئی عورت کو دعوت پر بلانے لگی۔ میں اور سارہ مل کر اچھے اور برے دن گزار چکی تھی، لیکن یہ سب بھلا دیا کیا میرے شوہر کی بہن ہنا، جس نے طلاق لی تھی، اس مشکل وقت میں میں نے ہی اس کا ساتھ دیا تھا۔ میں وہ تھی جس نے اس کے بچوں کے ساتھ ہر چیز کا اشتراک کیا، یہاں تک کہ عید کے کپڑے بھی میں نے اپنے بچوں کی طرح ان کے لیے خریدے۔ میں نے کبھی اس پر بوجھ نہیں ڈالا۔ میرے شوہر کی دوسری بہن ماہرہ، جو اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ اپنی ساری چھٹیاں میرے گھر گزارتی تھی۔ وہ مجھ سے مختلف قسم کے کھانے مانگتی تھی جو میں اس کے آنے سے پہلے ہی تیار کر لیتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ وہ تحائف لاتی تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی اپنے گھر دعوت نہیں دی تھی، اور اب اس نے نئی دلہن کو 2 ہفتے تک اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اتنی جلدی سب نے اس نئی عورت کو اپنا لیا۔ میں جو 20 سال سے ان کے ساتھ تھی، جس نے سب کے لیے بھلائی کی تھی اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، صرف ایک شخص تھا جس نے اس نئی عورت سے ہاتھ تک نہیں ملایا اور نہ ہی اس سے بات کی۔ وہ عمر کا سب سے چھوٹا بھائی بلال تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی اس دعوت کی اجازت نہیں دی۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح رکھا تھا، کیونکہ مردانگی اور سچی نیت کا مظاہرہ معلوم نہیں کس میں ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ دھاتو کی طرح ہوتے ہیں اور سونے اور تانبے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں جذباتی نہیں ہوئی، نہ میں نے چیخا، نہ برا بھلا کہا، اور نہ ہی میں نے ان میں سے کسی کو اپنے درد اور غصے کا احساس دلایا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر تھا۔ میرے بھائی احمد نے جب یہ سب سنا تو وہ وعدہ کیا کہ وہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دے گا جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اچھی صحت میں ہوں اور ابھی میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر عمر سے شرط رکھی کہ وہ اس عورت کو کبھی میرے گھر نہ لائے، کیونکہ اس نے اسے گھر کی اوپر منزل پر رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس اس سے ایک 13 سالہ کی بیٹی تھی اور 2 بیٹے جو اس سے بڑے تھے۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ اپنے والد کے خلاف کوئی سخت رد عمل نہ دکھائیں۔ جو ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا، ہمیں اب اپنے معاملات کو منظم کرنا تھا۔ میری بیٹی بہت حساس تھی اور اس لیے مسئلے سے تکلیف میں تھی، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ غم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اسے تحریک دی کہ وہ اپنے والد سے وہ سونا مانگے جس کا اس نے اسے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ایک دن وہ بھی دلہن بنے گی۔ ہمارے پاس ایک خاندانی زمین تھی جو میرے بھائی احمد اور ایک غیر ملکی بھائی کے درمیان تھی۔ میں نے احمد سے کہا وہ اسے بیچ دے اور میرا حصہ مجھے دے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے میرے والد کے گھر میں میرا حق خرید لے۔ اس کا میں کئی مہینے لگے۔ اس دوران میں نے خاموشی کو اپنا ساتھی بنا لیا اور کسی بات پر بات نہیں کی۔ جب سارہ مجھے سے ملنے آئی تو میں نے اسے بہت خرد محرط سے کیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنی نئی دوست کے پاس چلی جائے۔ میں نے وہی رویہ ماہرہ اور ہنا کے ساتھ اپنایا۔ میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ میرے گھر میں ناپسندیدہ ہیں۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے بلال اور اس کی بیوی کو دعوت دی، سب کے سامنے۔ ان کی والدہ نے جو کچھ میں نے مہینے میرے ساتھ رہی تھی اور ایک سنہری دل رکھتی تھی، مجھ سے ان کے لیے بھلائی کا تاکید کی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ نایاب آرٹ کے ٹکڑے دیے تھے۔ میں نے انہیں اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا کیونکہ وہ میرے لیے تحفہ تھے اور میں نے انہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے وہی کام اپنے تمام فرنیچر اور برتنوں کے ساتھ کیا جو میں نے اپنے ذاتی خرچ سے خریدے تھے اور جن سے میری قیمتی یادیں وابستہ تھی۔ میں نے صرف وہی چیزیں چھوڑی جو عمر کی ذاتی تھی یا جن پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ سب کچھ خاموش کے ساتھ ہوا۔ ظاہر ہے عمران دنوں میرا اپارٹمنٹ
میں آنے سے گریز کرتا رہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں ایک شریف عورت ہوں، لیکن مجھے آسانی سے بے عزت نہیں کیا جا سکتا تھا اور میں خاموش نہیں بیٹھنے والی تھی۔ میرے پاس اس پر احسانات تھے۔ میرے بھائی احمد نے میرے لیے ایک نیا گھر خریدا جس کی جگہ بہت اچھی تھی۔ میں نے شرط رکھی کہ اس کے گھر میں ایک دکان بھی ہو تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میرا بڑا بھائی میرا فخر اور میری سب سے بڑی حمایت آیا اور مجھے عزت و احترام کے ساتھ میرے نئے گھر لے گیا۔ اس نے عمر کو فون کیا اور اسے بتایا کہ تمام قانونی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ مکمل سکون اور باہمی احترام کے ساتھ یہ سچ ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اس کے پیچھے چھوڑے تو مجھے تکلیف ہوئی، لیکن مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ عمر سمیت تمام احسان فرموش لوگوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان سب نے مجھے خاموشی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ یہ اس کا حق تھا کہ وہ اپنی زندگی کا انتخاب کرے، جیسے کہ ان کا بھی حق تھا اور میرا بھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں اس خاندان کے ساتھ اب اور نہیں رہ سکتی۔